بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاثبتوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام اخبار نماز والے درود پاک پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب احترام معزز مکرم مسلمان دوستوں، بھائیو، بزرگوں، 10 مئی 2025 ابھی کچھ دن قبل گزرا ہے. اس دن کے اندر بحمد اللہ تعالی افواج پاکستان نے امیر پر حملہ کیا ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے کچھ دن قبل انہوں نے 3 مرتبہ حملہ کیا. اس سے پہلے آپس کے اندر ممکنہ جنگ کی صورتحال رہی کہ انہوں نے 3 مرتبہ حملہ کیا کہ جس کے اندر 13 مقامات شامل تھے. انہوں نے 13 مقامات پر حملہ کیا اور بزدلانہ حملہ کہ رات کے وقت جب سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت انہوں نے حملہ کیا، اور پھر عورتوں پر اور اسی طرح بچوں پر حملہ کیا گیا. چاہے بہاولپور کا نام لیا جائے، سیالکوٹ کا نام لیا جائے یا دیگر مقامات کا تذکرہ کیا جائے، تو انہوں نے ایسی جگہوں کو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے، بزدلانہ حملہ کیا ہے. ابتداء دیکھا جائے تو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن کے ساتھ ملاقات کی تمنا مت کرو کہ ہمارا ان سے مقابلہ ہو، جنگ ہو. اس لیے اسلام نے ابتداء جنگ کو ناپسند کیا ہے. بعض اوقات اگر دیکھا جائے تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک جہاد اقدامی ہوتا ہے اور ایک دفاعی ہوتا ہے. بعض اوقات کسی ملک پر، کسی جگہ پر حملہ کیا جاتا ہے اور مسلمان اس کے اندر پہل کرتے ہیں، لیکن مقصد جہاد ہوتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ جگہ ہم نے فتح کرنی ہے، یہ ملک ہم نے لینا ہے، مال غنیمت ہم نے اکٹھا کرنا ہے. یہ
مقصد بالکل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی دین کو سر بلند کرنے کے لیے مسلمان ابتداء حملہ کرتا ہے، ورنہ مسلمان پہل نہیں کرتا۔ اور جب مسلمانوں پر حملہ ہو جائے تو پھر شریعت کہتی ہے فَاسْبُتُوا، پھر تم جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اور الحمدللہ تعالی افواج پاکستان نے اس پر عمل کیا ہے کہ جب انہوں نے 3 مرتبہ حملہ کیا، ابتداءً صبر کا مظاہرہ کیا، پھر صبر کا جب پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر ان پر ہماری فضائیہ فورس نے حملہ کیا ہے، اور الحمدللہ تعالی 13 مقامات پر انہوں نے حملہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کو ڈبل کر کے 26 مقامات پر حملہ کیا، اور الحمدللہ تعالی ہمارے سارے پائلٹس، ہمارے سارے جہاز خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے ان سب کو حاصل بنایا ہے۔ کوئی بندہ شہید نہیں ہوا۔ ابتداء میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر ان سب نے اپنی موت کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس پر سائن کر کے گئے تھے۔ ایک نے اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو کی کہ میں ایک خصوصی محاذ پر جا رہا ہوں، انڈیا پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ واپس نہ آ سکوں۔ تو یوں انہوں نے ایک ایمانی جذبے کے ساتھ اور اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انڈیا پر حملہ کیا ہے، اور ان گائے کے پیشاب پینے والوں کو بڑا ہی کرارا اور سخت جواب دیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے فتح نصیب فرمائی۔ پھر یہ لوگ آپس کے اندر مذاکرات میں پڑ گئے کہ اب آپس کے اندر باتیں کی جائیں، مذاکرات کیے جائیں، معاہدات کیے جائیں، اور الحمدللہ تعالی سیز فائر جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ تو یہ مسلمانوں کی فتح ہے۔ مسلمانوں کے اس دن کے لیے شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے فتح نصیب فرمائی ہے، اور اس دن کو بعض بڑے شہروں کے اندر علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، ہمارے اکابر نے اظہار یوم تشکر اور فتح مبین کے نام سے اس دن کو یاد کیا ہے، اور اس دن ریلی بھی نکالی گئی ہے۔ آج بھی جمعہ کے بعد چھاٹلا کے مقام پر انشاءاللہ علماء کرام ریلی نکال رہے ہیں۔ تو یوں اللہ جل شانہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو 10 مئی کا دن ہے یہ انشاءاللہ تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر میں اس پر گفتگو کروں کہ جو انہوں نے نام چنا ہے، کتنا خوبصورت نام چنا ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے ایسے ہیں جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، مضبوط اور مستحکم طریقے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو بنیان مرصوص اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ موجود ہے، قرآن کریم سے نام لیا ہے، اور پھر جو حملے کا وقت طے کیا ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اس انسان پر جب حملہ ہو جائے تو انسان بدلہ لے۔ جس طرح کے دوسرے پارے کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر، تمہارے لیے بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے، تو جب کوئی حملہ کرے تو پھر بدلہ بھی لینا چاہیے۔ یہ بھی قرآنی حکم کو پورا کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ ابتداءً جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن جب دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے تو پھر فَاسْبُتُوا، ڈٹ جاؤ، پھر ان کا مقابلہ کرو، پھر بھاگنا نہیں ہے بلکہ شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے حملہ کرنا ضروری ہو گیا تھا اور جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح پھر ان کی طرح نہیں کہ رات کے وقت جب مسلمان سو رہے تھے اس وقت انہوں نے حملہ کیا، لیکن انہوں نے بالکل صبح کے وقت حملہ کیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ انڈیا والوں کو ناشتہ کرانے کے لیے ہمارے فضائیہ فورسز گئے تھے تو یہ بے جا نہ ہوگا، تو صبح کے وقت یہ قرآن کریم سے بھی حملہ ثابت ہے فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ کسی پر حملہ کرے تو صبح کے وقت حملہ کرے، جب بندہ سو رہا ہو تو اس وقت حملہ نہ کیا جائے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر نام بھی رکھا بنیان مرصوص، کتنا خوبصورت نام، اس کے اندر 10 الفاظ ہیں۔ جو بندہ اس نام کا تذکرہ کرے گا، آپریشن کا نام لے گا، اللہ جل شانہ 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود من قرأ حرفا من کتاب اللہ،
جو اللہ جل شانہ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنی نیکیاں صرف اس نام لینے کی وجہ سے انسان کو مل سکتی ہیں، تو کتنا خوبصورت نام رکھا اور پھر قرآن و حدیث کے مطابق ہی حملہ بھی کیا ہے کہ صبح کے وقت حملہ کیا جائے اور اسی طرح جب دشمن حملہ کرے تو اسے جواب دینا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو حافظ نے حافظوں والا کام کیا ہے، قرآنی کام کیا ہے اور قرآنی درس کے اندر ان کو جواب دیا ہے اور بحمدللہ تعالی اللہ جل شانہ نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ اسی طرح اس آیت کی شان نزول کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتداءً یہودی تھے، یہودیت پر تھے، اللہ جل شانہ نے ایمان کی توفیق بخشی، اللہ جل شانہ نے مسلمان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، قرآن کریم پر ایمان لے آئے۔ اب مسلمان ہیں تو چند ساتھیوں کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ کی مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپس کے اندر مشورہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جائے کہ کون سا کام ایسا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے، تاکہ ہم وہ عمل کریں اور اللہ جل شانہ کے محبوب بن جائیں۔ پھر آپس کے اندر مشورہ ہوا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون پوچھے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پوری سورت کی وحی اتری کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ آگے اس کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ یہ جو چاہتے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اس عمل کو بھی بتلا دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، دشمن کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی وجہ سے اور اس پوری سورت کے نازل ہونے کی وجہ سے اس عمل کا پتہ چلا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے یہ بہت اونچا عمل ہے۔ لہذا اس کے اندر ہم بھی نیت کریں کہ اگر ہماری ضرورت پڑے تو ہم بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آئیں گے اور ہم اپنی قیادت کے ساتھ، اپنے اکابر کے ساتھ اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کا دفاع کریں گے اور ان کا منہ کالا کریں گے، ان کو شکست دیں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ تعالی ہماری افواج پاکستان جو کہ فوج ایسی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر معاملے کے اندر، ہر امور کے اندر مہارت دی ہے اور اپنی مہارت کے بلبوتے پر اللہ جل شانہ پر بھروسہ رکھتی ہوئی ہے اور اپنے ایمانی جذبے سے ہر وقت انہوں نے انڈیا کو اور دشمن کو ناکوں چنے چبائے ہیں اور انہیں شکست بھی دی ہے۔ عوام کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اس بات کا خیال رکھیں کہ غیر ضروری باتیں، بے سنجیدہ باتیں اور اس طرح کے تجزیے کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں، چاہے دنیا کے اندر اور چاہے آخرت کے اندر، ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ سے توبہ کریں، اپنے اعمال کے اندر درستگی لے کر آئیں۔ جس طرح کہ پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے فَاسْبُقُوا کا بھی حکم فرمایا کہ ڈٹ جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اللہ جل شانہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے مدد مانگو۔ اور پھر اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جب ہم فاتح بن جائیں تو پھر ہم غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جائیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے پھر بھی ہمیں عاجزی سکھائی ہے، اس لیے کہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندہ عاجز بن کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب
فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہوئے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے جو علم دین کورس کے اندر اسباق ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے, تو اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھی پھینکی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبا سخت سست کلمات کہے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. تو لہٰذا اسی طرح جنہوں نے اسلام قبول کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, ان پر کتنا ظلم و ستم ہوا. تو اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں, تو پیچھے وہ جو 13 سالہ مکی زندگی ہے اس کے اگر ظلم و ستم کو دیکھا جاتا تو آج مکہ والوں کے ذہنوں میں خیال آ رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں, ہم نے جو ظلم و ستم کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گن گن کر بدلہ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار آج چلے گی, آج مکہ والوں کے خون بہنے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو, کیا رائے قائم کرتے ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے سخاوت ہی کی امید ہے, اس لیے کہ آپ خود سخی, آپ کے والد سخی, آپ کے دادا سخی, یعنی آپ سخاوت ہی کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو کہ میرے بھائی ہیں انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا, آج میں وہی معاملہ تمہارے ساتھ کروں گا. انہوں نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی جرم نہیں ہے, میں تمہیں معاف کرتا ہوں, چلے جاؤ, تم پر کوئی جرم نہیں ہے, زمین تمہارے لیے وسیع کر دیتا ہوں, جانا چاہو تو چلے جاؤ, یہی رہنا چاہو یہی رہ سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی جرم نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے, تم پر ظلم و ستم نہیں ڈھائے جائیں گے بلکہ تمہیں معاف کیا جا رہا ہے. تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب بندہ فاتح بن کر بھی کسی ملک کے اندر داخل ہو تو پھر اپنی گردن کو جھکا کر رکھے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی, جو اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی لگ رہی تھی. وگرنہ اگر بادشاہوں کو دیکھا جائے جب کسی ملک کے اندر فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو ان کی یوں گردنیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی گردنیں نیچی نہیں ہوتی, اور اسی طرح وہ عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. قرآن کریم خود کہتا ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة, کہ جب بادشاہ کسی ملک کے اندر فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کے اندر فساد پھیلاتے ہیں, اس ملک کو خراب کر دیتے ہیں, جو اس میں عزت دار شخص ہوتے ہیں تو ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اسی طرح صلاح الدین ایوبی کا واقعہ لیجیے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف کتنا خون بہایا گیا کہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے کہا تھا کہ میرا جو گھوڑا ہے اس کے سینے تک اگر مسلمانوں کا خون لگ جائے تو پھر میں قتل عام ختم کر دوں گا. اس وقت تک قتل عام کرتے رہو جب تک کہ اتنا خون نہ بہے. تو اس وقت بادیوں نے دیکھا کہ گلیوں کے اندر خون بہ رہا ہے, مسلمانوں کا اور یہودیوں کا بلا تحاشا خون بہایا گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یوں بالٹی کے اندر یا کسی چیز کے اندر خون ڈال کر اس کے گھوڑے کے سینے کو لگایا جائے تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے. لیکن جب صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر داخل ہوئے تو انہوں نے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ لوگوں کو معاف کر دیا. تو اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب فاتح بن کر بھی داخل ہوں ہمارے اندر اکڑ نہ ہو, غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو, بلکہ عاجزی ہو اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہو. لہٰذا یہ جو صورت حال ہے تو اس کے اندر ہم اپنی افواج پاکستان پر اعتماد برقرار رکھیں. اس لیے ان کے حق میں دعا گو ہوں, ان کے حق میں دعائیں فرمائیں. اللہ جل شانہ انہیں مضبوطی, اللہ جل شانہ انہیں استقامت عطا فرمائے اور خود اپنے لیے بھی دعا فرمائیں, ملک پاکستان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ ہمیشہ بنائے رکھے. اس کے اندر دنگا فساد, اس کے اندر خون ریزی نہ ہو بلکہ اس کے اندر امن و سلامتی ہو. اللہ جل شانہ سے ملک پاکستان کے لیے, افواج پاکستان کے لیے اپنے لیے دعائیں فرمائیں اور خود اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں, گناہوں سے باز آ جائیں اور اپنے اندر اعمال پیدا کرنے کی کوشش کریں جو مشروع اعمال ہیں. اللہ جل شانہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق سنتوں کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔